رحمتیں اختتام پہ آئی ہیں، ابھی کچھ نہیں ہے. تو ہر نبی نے یہ بتا دیا کہ جیسے ہم کو اللہ منتخب کرتا ہے اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی وسیع کو بھی منتخب کرتا ہے. درود پڑھیں محمد. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. اللہ چاہتے ہیں، قرآن ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کیا کریں؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ. سید اولاد پیغمبر بیٹھے ہوئے ابھی جو ہیں، ہم تو تعلیم سے ذرا دور ہو گئے ہیں، یہ تو ماشاءاللہ فریش مائنڈ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ انسانوں کے اوپر مہربانی کریں. أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، کہ جن لوگوں کو لوگوں نے ضعیف بنانا چاہا، کمزور کرنا چاہا، ان سے ان کا حق چھیننا چاہا، خدا کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے اوپر مہربانی اور احسان کروں. أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، دنیا میں جن کو حق نہیں دیا گیا ان کا، نَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً، میں ان کو امام بھی بنانا چاہتا ہوں اور میں ان کو وراثت بھی دینا چاہتا ہوں. یہ قرآن کہہ رہا ہے میں ہی امام بناتا ہوں، میں ہی وارث بناتا ہوں. تو جب اللہ بنا رہا ہے تو اللہ کے بنائے ہوئے کو ہم نے فالو کرنا ہے، اپنی مرضی کا نہیں بنانا ہے. اس لیے کہ اللہ نے کہا میں بنانے والا ہوں، میں ہی امامت دوں گا اور میں ہی وراثت دوں گا. تو جو بھی اللہ کی آیت کے خلاف جائے گا وہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا. درود پڑھیں محمد. ہم چاہتے ہیں کہ جن کو ضعیف کیا گیا، جن کو ان کا حق نہ دیا گیا، ہم ان کو عہدہ امامت بھی عنایت کریں گے، ہم ہی امام چنیں گے اور ہم ہی ان کو جو ہے وہ وارث بنائیں گے. تو امامت بھی انہی کا حق ہے اور یہ کائنات بھی ان کی وراثت ہے. تم ایک فدق کی بات کرتے ہو، تم نے فدق اگر ایک نہ دیا تو کوئی بات نہیں، یہ پوری کائنات زہرا کی ملکیت ہے. اگر زہرا چاہیں تو اس کو حاصل کر سکتی ہیں. وہ گیوئی کیوں تھی؟ حق مانگا کیوں تھا؟ زہرا دربار میں گئی ہی اسی لیے تھی کہ پتہ چل جائے کہ کون ہے کہ جو حق پہ ہے اور کون ہے جو باطل پہ. مسلمان کہتے ہیں جی کہ نبی وراثت نہیں چھوڑتے ہیں. چلو وراثت نہیں چھوڑتے، رسول کی بیٹی تو چل کے آئی تھی، کم از کم اس کا احترام تو کر لیتے، اس کی عزت تو کر لیتے، رسول کا احترام کر لیتے کہ وہ بیٹی مسند کے اوپر اس کو اپنی جگہ دے کر بٹھایا کرتے تھے. کم از کم یہ تو سوچ لیتے رسول چھوڑ کے نہیں گئے ہیں، بیٹی مانگنے آئی ہیں، اتنی حیا تو کر لیتے کہ رسول کے صدقے میں اس کو دے دیتے. سب کچھ دے دیتے، سب کچھ دے دینا چاہیے تھا. تو ایک فدق جو زہرا کی غلاموں کی جوتیوں کی خاک نہیں ہے، وہ زہرا بتانا چاہتی تھی کہ کون ہے کہ جو غاصب ممبر رسول ہے، کون ہے جو غاصب ممبر علی بن ابی طالب ہے، کون ہے جو حسنین کا غاصب ہے، اور کون ہے کہ جس سے رسول بیزار ہے، اور کون ہے کہ جس سے زہرا اور اولاد زہرا بیزار ہے. درود پڑھیں. تو اللہ امام بھی چنتے ہیں، ہم اللہ رسول بھی چنتے ہیں. اور رسول فرماتے ہیں کہ جو آدمی مر جائے، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، جو انسان مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، وہ جاہلیت کی موت، اگنورنٹ کی موت مرا ہے. تو اس کے جینے اور مرنے میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ جیسے زندہ تھا ویسے ہی وہ مر گیا، اس کا وجود بوجھ تھا دنیا کے اوپر. تو معرفت امام ہونا چاہیے، اور وہ امام وہی ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ نے بنا کر بھیجا ہو اور جس کے آنے کا اہتمام ایسا کیا ہو کہ رہتی دنیا تک
لوگ اس کے نام سے بھی نفرت کریں گے، لوگ اس کے وجود سے انکار کریں گے، لوگ اس کی امامت سے انکار کریں گے، مگر اللہ کہتا ہے کہ جتنا جتنا تم منکر ولایت ہوتے جاؤ گے اتنا اتنا میں تمہیں ولایت یاد کراتا جاؤں گا۔ تم نے حج بیت اللہ کرنا ہے اور اس کعبے کو دیکھنا ہے، جب جب کعبہ دیکھو گے علی یاد آئے گا، اور جب تک علی یاد آئے گا تمہارے دلوں کے اوپر برچھیاں چلیں گی اور خنجر چلیں گے۔ درود پڑھے محمد معزز تھا مقدس تھا مگر پہلے نہ تھا قبلہ، علی پیدا ہوا کعبے میں تو کعبہ بنا قبلہ۔ یہ تاریخی حقیقت ہے جو بدلا ہے نہ بدلے گا، علی کا جو بھی دشمن ہے بنا لے دوسرا قبلہ۔ سبحان اللہ۔ ڈھونڈنے اپنے لیے اور شرف جاتا ہے، ڈھونڈنے اپنے لیے اور شرف جاتا ہے، اپنی توقیر کے مرکز کی طرف جاتا ہے۔ لوگ جب حج کے لیے جاتے ہیں کعبے کی طرف، کعبہ اس روز وضو کر کے نجف جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ حج بنا دیا کہ تم جا کر بیت اللہ کو بھی دیکھو، ثواب ہے اللہ کے گھر کو دیکھنا۔ اور ان ثوابوں میں بات یاد آ گئی، اگر آپ درود پڑھیں محمد والے بیت اللہ کو دیکھنا ثواب ہے، والدین کے چہرے کی زیارت کرنا ثواب ہے۔ رسول فرما رہے ہیں کہ باپ کے والدین کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے۔ تو کسی نے کہا کہ اگر ایک دفعہ دیکھ کر دوبارہ دیکھیں، کہا پھر ثواب ہے، کہا اگر پھر تیسری بار، کہا پھر ثواب ہے۔ تم جتنی بار کہتے جاؤ گے میں ثواب میں اضافہ کرتا جاؤں گا، ثواب بڑھتا جائے گا۔ باپ کا چہرہ دیکھنا ثواب ہے، کعبے کو دیکھنا ثواب ہے، قرآن کے حروف کو دیکھنا ثواب ہے، قرآن اگر دیکھ نہیں سکتا تو سننا ثواب ہے، اگر سن بھی نہیں سکتا تو پڑھنا ثواب ہے۔ تو یہ ایک ثواب ایک ہی ٹائم پہ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور کعبے کی زیارت کا ثواب ملے، ہو سکتا ہے کیونکہ میں ایک ٹائم ایک ہی کام کر سکتا ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں قرآن بھی دیکھ رہا ہوں، خانہ کعبہ بھی دیکھ رہا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا میں کعبے کو دیکھوں گا یا میں قرآن کو دیکھوں گا، یا میں کعبہ دیکھوں گا یا اپنے والد کا چہرہ دیکھوں گا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک دفعہ کے اوپر یہ ساری چیزیں جمع ہوں۔ ہاں، لیکن اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ جس طریقے سے یہ چہرے، باپ کا چہرہ عبادت ہے، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، میرے علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اگر تم نے کعبے کا حج ثواب لینا ہے تو علی کے چہرے کی طرف دیکھ لو، اگر تم نے جو ہے وہ باپ کے چہرے کی زیارت کا ثواب دیکھنا ہے تو علی کے چہرے کی طرف دیکھ لو۔ یعنی ایک ٹائم کے اوپر جب علی کو دیکھ رہے ہیں تو باپ کی زیارت کا ثواب، کعبے کی زیارت کا ثواب، قرآن کی زیارت کا ثواب اور خود کعبے کی زیارت کا ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ تو جس علی کی اتنی بلندیاں ہوں اس علی کا کوئی کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ درود پڑھے محمد۔ تو امام زمانہ کی پہچان ضروری ہے، اور اگر امام کو نہیں ہم سمجھ سکتے ہیں تو ہماری زندگی فضول ہے اور موت جاہلیت کی ہے۔ تو امام دیکھنا یہ ہے کہ امام کی کیٹیگری کیا ہونی چاہیے، کیسا امام ہونا چاہیے، ماشاءاللہ کیسا امام ہونا چاہیے اور کس کی طرف سے ہونا چاہیے اور کتنا پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب حضرت ابراہیم سے آزمائشیں لی گئیں تو اللہ نے کہا کہ تم امتحان میں کامیاب ہو، فَأَتَمَّهُنَّ فَإِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تمہیں جائزہ یہ دیتا ہوں، انعام یہ دیتا ہوں تمہارے امتحانوں کا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ اس کا امام لوگوں کا، یعنی اس وقت کے جو لوگ تھے ان کا امام بناتا ہوں۔ تو کچھ قوم مخصوص کے لیے اللہ نے حضرت ابراہیم کو امامت دی،
تو حضرت ابراہیم نے فوراً مانگ لیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ مجھے امامت عطا ہو رہی ہے، کیا میری آل، میری نسل، میری اولاد میں سے بھی کوئی امام ہوگا؟ تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم امامت چلے گی ہی تیری ذریت سے، تیری نسل سے، تیری اولاد سے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا وَلَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ، یہ جو امامت کا منصب ہے یہ ظالم نہیں لے سکتا۔ اب ظلم کسے کہتے ہیں؟ کیا ہے ظلم؟ جو حق چھینے دوسروں کا۔ ظلم ہے کہ ایک چیز اپنی جگہ پر نہ رکھی جائے۔ مثلا یہ امامہ ہے، اس کو سر پہ نہیں زمین کے پاؤں کے اندر رکھ دوں، یہ ظلم ہے۔ یہ اولاد پیغمبر رسول یہ بھی ہے، طالب علم، اسٹوڈنٹ، امام، عالم دین بھی ہے، ماشاءاللہ پرہیزگار بھی ہے، ان کو وہ عظمت نہ دینا یہ ظلم ہے، اور ان کے مقابلے میں ایک ایسے کو کھڑا کر دینا کہ جو دین کو بھی نہیں جانتا، جو طہارت کو نہیں جانتا، ان کا ان کے ساتھ مقابلہ، یہ ظلم ہے۔ ایک مومن کے سامنے منافق کا مقابلہ کروایا جائے، یہ ظلم ہے۔ ایک قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو جانتے ہیں اور نہیں جانتے کیا برابر ہیں؟ ہو سکتے ہیں برابر؟ کہ ایک پڑھا لکھا جاہل کے برابر نہیں ہو سکتا، جاہل پڑھے لکھے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم امامت تیری نسل سے چلے گی، مگر جو ظالم ہوگا وہ کبھی امام نہیں بن سکتا۔ اور ظلم کے لیے کہا جاتا ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک associating something with Allah سبحانہ وتعالی، یہ شرک ہے، کسی کو اللہ کے ساتھ ٹھہرانا، یہ شرک ہے۔ کفر نہیں کہا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ شرک کی کوئی قید ہے، کب کیا ہے، کب کرے گا، پریزنٹ میں کر رہا ہے، حال میں کر رہا ہے، یا ماضی میں کر چکا ہے، یا مستقبل میں کرے گا۔ کسی بھی ایک ٹینس میں شرک ہو جائے تو وہ مشرک کبھی امام نہیں بن سکتا، وہ مشرک کبھی امام بن نہیں سکتا۔ اللہ تو کہتا ہے کہ مشرک امام نہیں بن سکتا، مسلمان اس کو امام بناتے ہیں، اس کو خلیفہ بناتے ہیں کہ جس کی تاریخ کا جانتے ہیں کہ 40 سال 42 سال 55 سال ان کی زندگیاں شرک اور کفر میں گزری ہیں، ان کو امام بناتے ہیں اور ان کو خلیفہ بناتے ہیں۔ جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اس منصب کے اوپر کوئی بھی نہیں فائز ہو سکتا جس نے کبھی لحظہ برابر شرک کیا ہو۔ تو جو مشرک ہو وہ امام نہیں بن سکتا۔ بعد میں کتنے متقی بن جائے، کتنے پرہیزگار بن جائے، کتنے ایمانت دار بن جائے، مگر جو پاسٹ ہو گیا لحظے کے لیے بھی وہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے کہ جس نے آنکھ کھولی تو رسول اللہ کی گود میں، جس نے دیکھا تو رسول کو دیکھا، جس نے اگر دنیا میں آئے اور کیا کیا، چاروں کتب کا تلاوت فرما کے رسول کو بتا دیا کہ ہم ہیں آپ کے جانشین، 3 کتابیں ابھی پہلے سے بہت نازل ہو چکی ہیں، ہم ان کا بھی علم رکھتے ہیں، قرآن ابھی نازل ہوا نہیں ہے، ہم اس کا بھی علم رکھتے ہیں۔ تو کیا یہ اور وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ان کی آنکھ اگر کھلی ہے تو رسول کی گود میں، پاک گود میں، طاہر گود میں۔ مسلمان کہتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ابھی پیدا ہونے والا بچہ وہ گفتگو بھی کرتا ہے، وہ تلاوت کتب بھی کرتا ہے۔ مسلمانوں تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ قرآن نہیں پڑھتے؟ حضرت عیسیٰ کر سکتے، حضرت عیسیٰ کر سکتے ہیں، تو کیا جانشین رسول نہیں کر سکتا؟ اور تو اور چھوڑو، علی کی عظمت اور منزلت کو نہ جانو، رسول کی عظمت کو بھی نہیں جانتے۔ رسول تو وہ ہے کہ جو ہاتھوں پہ سنگریزے رکھ لے تو وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ تو علی کو نہ صحیح، رسول کو تو مانو کہ رسول کی اتنی عظمت ہے کہ اس کی عظمت کی وجہ سے علی یہ کر سکتے ہیں۔ درود پڑھے محمد اور امام وہ ہوتا ہے کہ جو حق رکھتا ہے، جو حق رسول کا ہوتا ہے۔ اور یہ خم غدیر کے اوپر رسول عربی نے، میں کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ 1,24,000 انبیاء
اگر عالم ارواح میں اقرار ولایت نہیں کرتے، قرآن کا وہ سورہ ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب نبیوں سے وعدے لیے